بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله. اللهم صل على إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كما هو أهله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على العبد المعين والرسول المسدد المصطفى الممجد حبيبنا وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتهبين المعين. ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فسائدهم وقاسم حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آپ سب کو مولانا محسن علیہ السلام کی آمد اور اس کے سلسلے میں جشن مبارک ہو. آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں یہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. یقیناً بہت مشکل ہے کہ سر والے کلام کے بعد بغیر سر کی تقریر سننا ایک حوصلہ ہے. اچھا، بغیر سر والی تقریر بے سری تقریر نہیں، کیونکہ ذکر آل محمد سر کی محتاج نہیں. یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ ان سر وغیرہ کی یا کسی اختلاف کے جوہر کا محتاج نہیں ہے. البتہ شاعری ہو، کلام ہو، سر ہو، تقریر ہو، نثر ہو، وہ محتاج ہے اہل بیت کے ذکر. یہ تو خدا کا لطف و کرم ہے. ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، دیگر بھی شعراء ہیں نا، کوئی وطن کے حساب سے لکھتا ہے، کوئی کامیڈین شاعر ہوتا ہے، کوئی کسی اور لحاظ سے لکھتا ہے. لیکن یہ لطف پروردگار ہے ان شاعروں پر کہ شاعر بھی بنتے ہیں تو اہل بیت کے در کے شاعر بنتے ہیں. یہ لطف پروردگار ہے، خدا نے منتخب کیا. دیکھیے، یہ ذکر خدا ہر ایک سے نہیں کرا. میں مثال پیش کروں. آپ کبھی مارکیٹ سے دودھ لینے جائیں، پہلے زمانے میں تھیلے نہیں ہوتے تھے، برتن لے کے جاتے تھے دودھ لینے کے لیے. اب تو تھیلوں میں آتا ہے. چلے آج کا دور لے لیجیے. آپ دودھ لے کے آئے، اب گھر میں آپ دودھ کس برتن میں ڈالیں گے؟ گھر میں تو بہت سارے برتن ہیں بھائی، لوٹا بھی ہے، وہاں پہ کیا اس میں دودھ ڈالیں گے؟ نہیں، آپ لوٹے میں دودھ نہیں ڈالیں گے. بالٹی بڑی نہیں ڈالیں گے. بڑا پتیلا ہے نہیں ڈالیں گے. دودھ کے لیے بھی آپ برتن کا انتخاب کریں گے. انہیں ہم نادان سے انسان اگر گھر میں دودھ
اس کے لیے برتن کا انتخاب کرتے ہیں وہ خالق انسان، خالق عقل ذکر اہل بیت ہر دل میں نہیں ڈالتا، دلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جس دل کو قابل سمجھتا ہے اس میں اہل بیت کی محبت کو جاگزی کرتا ہے، اور جس کو قابل نہیں سمجھتا اسے گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ 15 رمضان تاجدار امامت کے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبی کی آمد کی تاریخ ہے۔ امام کا نام حسن، کنیت ابو محمد، القابات میں مجتبی، سبزتبہ، بقیت المؤمنین، مومنوں کا تو باقی رکھنا، وارث رسول رب العالمین۔ امام کے القابات، امام کی آمد 3 ہجری، جب پیغمبر نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس کا 3واں سال، 3 ہجری۔ امام کی شہادت 50 سال، کل عمر مبارک 47 برس۔ امام کی ازواج تاریخ و روایت کے مطابق 9 ازواج۔ امام کی اولاد 8 بیٹے 7 بیٹیاں۔ اس لیے کہ میرے جوان میرے بچوں کو مولانا حسن کے بارے میں کچھ بایوڈیٹا معلوم ہو۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پیغمبر ملائکہ کائنات بیوی سیدہ مولانا حسین اور چوتھے امام اور پھر آخری امام، ان کا تذکرہ سننے کو بہت ملتا ہے، لیکن مولانا حسن اور چوتھے 5ویں امام سے لے کر 11ویں امام ان معصومین کا ذکر سننے کو کم ملتا ہے۔ اچھا 15 رمضان روزہ ہوتا ہے، بہت بعض لوگ نکلتے ہیں۔ پھر شہادت کی تاریخ 28 سفر ہے، وہ پیغمبر کی بھی ہے، اکثر پیغمبر کا ذکر ہو جاتا ہے، مولانا حسن کا ذکر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ مولانا حسن علیہ السلام کی ایک زندگی ایک سیرت ہے۔ امام علیہ السلام کا نام حسن، کنیت ابو محمد ہے، القابات میں مجتبی، بقیت المؤمنین، وارث رسول رب العالمین، فرزند زہرا۔ امام علیہ السلام کی 47 سالہ زندگی، امام کی جب دنیا میں آمد ہوئی پیغمبر نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، ابھی پیغمبر کی زندگی میں مشکل سے 8 سال بچے ہیں۔ اچھا سوچئے، خدا کا لطف دیکھئے، کیا پیارا زمانہ تھا، نبی بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، مولا حسن و مولا حسین بھی ہیں، ایک ہی وقت میں 5 معصوم زمین پر موجود ایک ہی گھر میں، ایک ہی جگہ۔ کائنات کا سب سے افضل ترین خاندان، کہ جس خاندان کے صدقے میں خدا نے کائنات کو وجود عطا کیا۔ جنت البقیع میں امام کی قبر میں کہا ہے نا، کہتے ہیں جنت البقیع بڑا مقدس قبرستان ہے۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، نہ کوئی زمین مقدس، نہ کوئی دن مقدس، نہ کوئی رات مقدس۔ جو زمین، جو دن، جو رات، جو وقت اہل بیت سے منسوب ہو جائے مقدس ہو جائے۔ اگر مولا کائنات کا روزہ نجف میں نہ ہوتا، نجف کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر کربلا میں مولا حسین کا روزہ نہ ہوتا، نجات ہم کربلا۔ صلوات تقدس اہل بیت کے گھر سے تقسیم ہوتا ہے۔ بھئی شعراء تو بہت سارے ہیں نا، منقبت
فضیل فضیلتوں کا منبع اور مرکز اگر ہے اہل بیت ہے. امام حسن علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے تو منفصل میں خواب دیکھا. پیغمبر کے بدن سے ایک ٹکڑا جدا ہو کے منفصل کی گود میں گرا. حیران و پریشان حیبت کے عالم میں بیدار ہوئی. یہ خواب تو بڑا خطرناک ہے. پیغمبر کی جسم سے ٹکڑا جدا ہو کے ان کی گود میں گرتا ہے. آئی پیغمبر کی بات کر دیا رسول میں نے ایسا خطرناک خواب دیکھا ہے. پیغمبر مسکرا دیے. کم الفضل گھبراؤ نہیں، بہت اچھا خواب ہے. کبھی کبھار ہم اسے خطرناک سمجھتے ہیں. خطرناک اچھا بعض لوگ خواب کی تعبیر میں بغیر کسی کو مرنا دیکھ کو سمجھنے اس کی زندگی زیادہ. تو کبھی کبھار جو تعبیر ہوتی ہے وہ الٹ ہوتی ہے. منفصل نے بات نہیں کہا. پیغمبر کے بدن سے ٹکڑا جدا ہو کے گرتا ہے. پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا خوفناک خواب دیکھا ہے. پیغمبر مسکرا دیے. کہا کہ بڑا اچھا خواب ہے. کہ یا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ خدا مجھے ایک نواسہ عطا کرے گا جو تیری گود میں پلے گا. اور اللہ نے مولا حسن علیہ السلام کی صورت میں ایک نواسہ عطا کیا. اب جب نواسہ عطا کیا مولا کائنات ہے بی بی سیدہ ہم یہ قبری کو تہنیت پیش کیا. قبری کا رسول یہ بتائیے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہی علی بلا آپ کے حکم میں میں اس کا نام رکھ سکتی ہوں. یہ معصومیت کی سیرت ہے. یہ ہمیں بتلا دی ہے کہ دیکھو تم باپ ضرور ہو لیکن ماں سے پوچھ لو. ہو سکتا ہے اس نے اپنے بیٹے کا نام منتخب کیا ہو. اچھا دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے. ماں کو بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں اور باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. یہی سنت اس طرح سے کہ بیٹوں کو ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بیٹوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ سیرت بتائی. کبھی ماں سے بھی پوچھ لیں بیٹے کا نام کیا منتخب کیا ہے. مولا کائنات نے کہا بنت رسول نام کیا منتخب کیا ہے؟ کہا یا علی بلا آپ کے حکم میں اس کا نام رکھ سکتے ہو. مولا کائنات مسکرائے. محض گفتگو ہوئے. مولا کائنات بی بی سیدہ اتنے میں نبی کے سردار کی آمد ہوئی. ہدیہ تربیت تہنیت پیش کیا اور کہا یا علی یہ بتاؤ بیٹے کا نام کیا منتخب کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ بلا آپ کے حکم میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں. یہ سیرت ہے ائمہ معصومین کی کہ تم باپ ضرور ہو لیکن اگر گھر میں کوئی سفید ریش بزرگ نانا یا دادا کی صورت میں موجود ہے یہ حق اس کو ہو کہ وہ اس کا نام رکھے. کیوں؟ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے نیا نوالا جڑا ہوتا ہے نہ تجربہ ہے نہ علم ہے نہ بصیرت ہے نہ سوچ ہے نہ فکر ہے. نام کبھی رکھتے ہیں تو دیکھیے جو مشہور نام ہے وہی نام رکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب صدام بڑا مشہور تھا بہت سے اپنے بیٹے کے نام صدام رکھ لیا تھا جبکہ صدام کا ساتوں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی وہ سوچ کا شہرت کو دیکھتا. کتنے ایسے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام رکھتے فلمی ایکٹرز کے نام رکھتے لیکن جب بزرگ کو آپ کہیں گے بزرگ پہلے نام کا انتخاب کرتے ہیں. نام کے لیے اچھے الفاظ ہونا ضروری ہے. شعراء بیٹے ہیں. شعراء جب شعر میں کچھ شعر کہتے بھی ہیں نا لفظوں کو بھی دیکھتے ہیں ان کے معانی میں دیکھتے ہیں ان کے مفاہیم میں دیکھتے ہیں تبھی جا کے بہترین مصرع کا شعر بنتا ہے. کبھی کبھار ایک مصرع بنانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو جو تازہ شادی بھی ہے وہ دیکھتے ہیں جو مشہور سے کا نام رکھ لیتے ہیں. لیکن جو بزرگ ہوگا وہ لفظ کو دیکھے گا لفظ کے معنی اور پھر معنی کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی دیکھے گا. کبھی کبھار لفظ اور معنی بہت اچھا ہوتا ہے ماضی میں کردار اتنا برا ہوتا ہے کہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. مثلا عبد الرحمن بڑا پیارا نام ہے معنی بھی بڑا اچھا ہے. رحمان کا بندہ
کردار برا ہے، کردار کی وجہ سے وہ نام نہیں کرتے. یہی وجہ ہے بزرگ لفظ دیتے ہیں، معنی دیتے ہیں، معاشی کا کردار دیتے ہیں، اس کے بعد ایک نام کا انتخاب کرتا ہے. اور پھر یہ بزرگ جو ہمارے گھر میں دادا یا نانا کی صورت، لیکن باپ کا کچھ نہیں پتہ چلتا. دادا نانا ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، باپ ہوتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے. لیکن ایک زندگی کے رول و قواعد کے لحاظ سے دادا یا نانا اب زندگی کے آخری لمحوں میں، آخری وقت میں ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ نام رکھے گا اس بچے کی وجہ سے دادا یا نانا کی یاد باقی رہے گی. اسی لیے مولا کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم بنا میں اس کا نام رکھ سکتا. یعنی مولا بتانا چاہتا ہے تم باپ ضرور ہو، لیکن گھر میں کوئی بزرگ ہے، نام رکھنے کا اختیار اس سے. پیغمبر رسول خدا مسکرائے کہا یا علی بے شک تمہارے حکم میں سیدہ نام نہیں رکھ سکتے، میرے حکم میں تم نام نہیں رکھ سکتے، لیکن میں کیا کروں جس خدا نے نوازا دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے میں بھی اس کا نام نہیں رکھ سکتا. ابن جبریل علیہ السلام داخل خانہ ہوئے، فرشتوں کی جھلمٹ کے ساتھ ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کیا. پیغمبر رسول خدا نے کہا جبریل یہ بتاؤ میرے نواسی کے لیے خدا نے کس نام کا انتخاب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، ان کا نام شبر رکھیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل شبر عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. دیکھیے قرآن میں بہت سے نبیوں کے نام ہے عربی نہیں. ہود، لوط علیہ السلام، ابراہیم، یہ عربی الفاظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کے نام ہے. جبریل شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، اب عالم ہے، کوئی عربی نام بتاؤ. جبریل نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے کچھ نام ہوتے نا بعض زبانوں سے مقصود، مثلا کسی کا نام ہے محمد ڈٹھل، اب یہ ڈٹھل سندھی زبان کا لفظ ہے. اللہ وسایا پنجابی زبان، کسی کا نام ہے چنار گل، اب آپ اسے عربی ڈکشن میں ڈھونڈنے کے نہیں ملے گا، یہ پشتو زبان کا لفظ ہے. تو ہر زبان کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بعض نام اسی زبان سے مخصوص ہوتے ہیں. تو کہ یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ہم عالم ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ عربی میں جس کا ترجمہ بنتا ہے وہ رکھ لیجیے. کہا کیا بنتا ہے؟ کہا حسن. اور یوں پیغمبر رسول خدا نے حکم خدا سے اپنے نواسی کا نام حسن رکھا. صلوات بھیجو محمد والا. یہ شخص والے کائنات کو بھی نہیں ملا. پیغمبر کی بلاد دو آدم معصوم بمانا جو معصوم ہم 14 معصومی کی بات ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی برا ہے. گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، خواتین، بزرگ، ان کی زندگی میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ان کی زندگی میں آپ کو خطا نہیں ملے گا، لیکن خدا کی جانب سے جو عصمت کی ایک سند ہے، 14 معصومین کو خدا نے عطا کی ہے، اس لحاظ سے یہ پہلے وہ امام ہے جس کے والدین والد دونوں معصوم ہیں. یہ پہلے وہ امام ہے کہ جن سے پیغمبر نے عقیقے کی سنت کی ابتدا کی ہے. عقیقہ سب سے پہلے اگر ہوا ہے تو پالا حسن علیہ السلام علیہ السلام بھی بس مختصر کرو چونکہ وقت شاید میں نے زیادہ لے لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو زیادہ لیا ہے یا آپ نے زیادہ دیا ہے دونوں کا فائدہ ہے. دیکھیں ہماری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ آپ ہر چیز کی قیمت بناتے ہیں، زندگی کی کیا قیمت ہے؟ ہمیں کہتے ہیں زندگی میں قیمتی ہے، ایک لمحہ ہے، ایک سیکنڈ ہے، لیکن اس کو قیمتی کیسے بناتے ہیں؟ ایک گھڑی خریدی تو آپ کا
لیکن اگر اس کی سوئیاں سونے کی ہوں اور اس کے نمبر ہیرے کے بنے ہوئے، اب وہ گھڑی کتنی کیوں کی ہوگی؟ زندگی ہماری میں ایسی گھڑی کی طرح ہے۔ اب اگر اس زندگی کے لمحات کو ہم جتنا دیکھیں کس سے قیمتی بنیں گے؟ قیمتی اس سے بنیں گے جو کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ کوئی دولت، کوئی عزت، کوئی نام نمود، کوئی جاہ و جلال، عہدہ اختیار، سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ جو کائنات کی سب سے قیمتی ذات ہوگی نا، اس کو دیکھیں گے، اس کی نگاہ میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ بھائی جیون ایریا میں رہنے والے سے پوچھو گے تمہاری نگاہ میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ وہ تو کہہ گھر فیصلہ بدلا، بحریہ میں بدلے، یہ چیز ہوگی۔ لیکن جو خود ڈیفینس میں رہتا ہو، بنگلے میں رہتا ہو 2010 کے، اس سے پوچھے قیمتی کیا ہے؟ اس کی نگاہ میں قیمتی اور ہوگی۔ گورنر سے پوچھے اس کی نگاہ میں قیمتی کیا ہے؟ اس کا قیمتی کا معیار کچھ اور ہوگا۔ وزیر سے پوچھے، وزیر اعظم سے، صدر سے پوچھے، ان کی نگاہ میں قیمتی ہونے کا معیار، بادشاہ کی نگاہ میں قیمتی ہونے کا معیار کچھ اور ہوگا۔ تو میں کہوں جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو وجود عطا کیا، کائنات کی قیمتی ترین شخصیت، اس سے پوچھتے اس کی نگاہ میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی کی نگاہ میں دو قیمتی چیزیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور عطرت اہل بیت، اور میری عطرت اہل بیت۔ بے شک یہ دو چیزیں کائنات میں سب سے قیمتی ہیں۔ جب یہ قیمتی ہے تو ہم بھی ان دو چیزوں سے اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ بے شک اسی لیے دیکھیے آپ کو مرحوم سے پیار بتایا نا، جو جدا ہو گیا آپ سے، باپ بیٹا زوجہ بھائی بہن والدہ جو بھی مرحوم جدا ہوا، آپ کو پیار ہے، آپ اسے بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا بھیجیں گے؟ جس سب سے قیمتی ہوگی نا، اب وہ مرحوم ہے، اسے قیمتی سے قیمتی شے دینا چاہتے ہیں، کیا کہیں؟ پیغمبر نے کہا یہ دو چیزیں قیمتی، یہی تو وجہ ہے جب بھی ہم کسی مرحوم کے لیے اصحاب ثواب کے لیے کرتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں یا ذکر اہل بیت، اس لیے یہ کائنات کی قیمتی ترین شے ہے۔ بس امام حسن علیہ السلام مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ امام 47 سالہ زندگی، واقعہ بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میں پھر کہوں گا کہ سر والا کلام سننے کے لیے منتظر ہوں گے، اور سر والا کلام ہوتے ہوئے بغیر سر کا کلام تقریر میں سنی نہیں ہے، تقریر سن ہے، لیکن چونکہ سر میں خطابت کی نہیں جا سکتی، میں اپنے پاس کی اجازت چاہوں، خدا آپ کو ہم سب اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، خدا کا اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ جو اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت، اس میں بھی مزید اضافہ فرمائے۔ جو دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت کرے گا کہ قابل لیتا ورنہ تو اس کو نابود فرمائے، اور جو نابود ہو چکے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، خدا کو ان کے عذاب میں مزید اضافہ